یہ 295C توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھتے ہیں کہ لگا دینی چاہیے؟ مرزا انجینئر صاحب جو ہیں ان سے واقعتاً وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ مرزا جہلمی عمدن اور قصدن اس طرح کی توہین امیز گفتگو کرتے رہے ہیں اور ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ مجھے مولوی نے اس کو کہا چھوکرا مرزے کو، تو کہتا ہے یہ دیکھو مجھے چھوکرا کہتے ہیں، اتنی گندی زبان ہے۔ جو رسول اللہ کو دجال کہے اس عورت کے ساتھ بھی اسلام میں قرآن کی اس آیت میں شادی جائز ہے، اس کے اوپر تو 295C لگے گی جو عورت کہے گی۔ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے؟ پہلی پہچان ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو ولی اللہ نہیں کہتا۔ آپ نادانستہ کی گئی گفتگو کو بھی سمجھتے ہیں کہ 295C توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھتے ہیں کہ لگا دینی چاہیے؟ آپ تو اہل حدیث علماء کے اوپر تو آپ کا خود اعتراف ہے کہ بہت زیادہ مقدمات جو ہیں سب سے زیادہ بنائے گئے، آپ تو حدیث کا وکٹم ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرزا انجینئر صاحب جو ہیں ان سے واقعتاً وہ مرتکب ہوئے ہیں؟ بنیادی طور پہ طارق بھائی جو آپ نے سوال کیا اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے وکٹم ہونا اور جعلی مقدمہ درج کرنا، وہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں بلکہ ہمارا ایک عرصے سے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا مطالبہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم توہین رسالت کی جو دفعات ہیں ان کے خلاف ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگاتا ہے، یا تو وہ ثابت کرے، اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر وہی دفعات لگنی چاہیے کہ گویا اس نے وہ الفاظ اس کے منہ میں ڈالے۔ جہاں تک تعلق ہے مرزا جہلمی کے حوالے سے، تو میں یہ ایماندارانہ سمجھتا ہوں کہ مرزا جہلمی عمدن اور قصدن اس طرح کی توہین امیز گفتگو کرتے رہے ہیں اور ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتلائیے، انہوں نے ایک جملہ، یہ پہلا جملہ نہیں ہے، انہوں نے اس سے پہلے بھی بے شمار صحابہ کرام کے بارے میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا یہودی کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہودیوں نے جو کچھ مرضی کہا ہو، یہ کہاں کہا ہے؟ اگر انہوں نے نہیں کہا تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے کہا، اگر انہوں نے نہیں کہا یا تو آپ ثابت کریں انہوں نے کہا ہے۔ میں یہ جائز بات کر رہا ہوں نا۔ پھر اس نے اس بات کا جواب دیا کہ چھوکرا کون سی ایسی کوئی بات ہے۔ پھر ایک مولوی نے اس کو کہا چھوکرا مرزے کو، تو کہتا ہے یہ دیکھو مجھے چھوکرا کہتے ہیں، اتنی گندی زبان ہے۔ جس لفظ کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں یہ گندا ہے، وہی لفظ آپ یہودیوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں کہ یہودیوں نے کہا ہے۔ آپ یہودیوں کی وہ کتاب دکھا دیں کہ جہاں پہ انہوں نے کہا ہے، ورنہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ یہ ان کے منہ میں ڈال بعین۔ اسی طرح یہ جو اس نے بات کی ہے کہ جو رسول اللہ کو، دونوں جملوں میں فرق ہے طارق بھائی، ذرا غور کرنا۔ ایک ہے جملہ جو رسول اللہ کو دجال مانے، صرف اسی پر بات نہیں کیا، اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو ہم کہتے ہوئے بھی کام جاتے ہیں۔ جو رسول اللہ کو دجال کہے اس عورت کے ساتھ بھی اسلام میں قرآن کی اس آیت میں شادی جائز ہے۔ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جو عورت رسول اللہ کو یہ کہے اس کے ساتھ شادی جائز ہے؟ یہ کہاں ہے؟ اس کے اوپر تو 295C لگے گی جو عورت کہے گی۔ آپ اور یہ انہوں نے کس کے بارے میں کہا یہ بھی پتا آپ کو؟ مسیحی کمیونٹی کی کوئی لڑکی رسول اللہ کو دجال کہے تو اسلام اتنا کھلا مذہب ہے کہ اس سے نکاح کی اجازت دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے سنگین نوعیت کے الفاظ ہیں، یا تو وہ ثابت کرے کہ قرآن حدیث میں یہ بات لکھی ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کہنے سے نکاح کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے اوپر مقدمہ ریاست چلائے گی۔ دیکھیں 295C میں ایک جو ہمارا اختلاف چلتا ہے نا، جیسے سعد رضوی صاحب کی بات ہو رہی تھی، ہم یہ کہتے ہیں کہ 295C بھی جو ہے اس مقدمے کے اندر بھی ریاست پروب کرے اور عدالت اور قاضی کا معاملہ ہے۔ میں اور آپ اٹھیں کسی بندے کو کہیں اس نے تو توہین رسالت کی قتل کر دیں، جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ اب یہ بات ہے تو، لیکن اگر کسی نے کی ہو تو اس کو ریاست اور ادارے سزائے موت دیں، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ ہاں، بس اتنا فرق ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر جو اس نے بات کی ہے یہ یا تو قرآن سے ثابت کرے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، جو آیت کا حوالہ دیا اس نے سورۃ مائدہ میں فلاں فلاں جگہ، قرآن میں کہیں یہ موقف نہیں ہے کہ جو عورت رسول اللہ کو یہ کہے گی اس سے نکاح جائز ہے۔ یہ اس نے اجماع امت کے خلاف بات کی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ مسیحیوں کا عقیدہ ہے اور مسیحی کہتے ہیں اور مانتے ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے مسیحی رہنماؤں کے فون آئے، مسیحی رہنماؤں کے، اور آپ میری وہ تقریر کے نیچے مسیحی پادریوں کے کمنٹس دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب اس بندے نے ہمارے پہ جھوٹا الزام لگایا، یہ جو دجال کا لفظ ہے یہ اسلام میں اور یہودیت میں تو موجود ہے، عیسائیت میں موجود نہیں، یعنی کرائسٹ اینٹی کرائسٹ کا جو لفظ ہے۔ تو عیسائی تو اس ٹرم سے آشنا نہیں ہے جس ٹرم کو یہ ہمارے پر تھوپ رہا ہے، اور ملک کے اندر
اس نے پوری مسیحی کمیونٹی کو ولنریبل کر دیا اور یہ نجائز اس نے حرکت کی ہے. اس کے اوپر سخت میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الفاظ یہاں تو یہ ثابت کرے. اگر یہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر تو یہ اسی نے کہے ہیں نا, پھر تو یہ اپنی طرف سے اس نے گڑے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ 295C کے علاوہ آئی ہے. اس نے کہا تابعین رج کے جھوٹے ہیں. اس نے کہا صحابہ کے ساتھ معاذ اللہ یہ ہوا, فلاں صحابی تعاون سے ایسے فوت ہو گیا. مرزا قادیانی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں صحابی, آپ اس کو لیٹرین کے بارے میں کہتے ہو تو صحابی فلاں تعاون کی بیماری سے معاذ اللہ. پھر کہتا ہے قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. یار قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے, لیکن کیا الف لام میم پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ الف لام میم کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ نہیں آتا. 30 نیکیاں ملتی ہیں, صحیح حدیث ہے, ملتی ہیں. تو بغیر ترجمہ پڑھنا کہتا ہے فرینچ میں گالیاں نکالنا. یہ توہین نہیں ہے, یہ سری گستاخی ہے. مرزا صاحب کی زبان آج ان کو اس موڑ پہ لے آئی ہے کہ وہ آج ان مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم تو ایک عرصے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مقدمات جائز ہے, موقف جو انہوں نے دیا ہے اس کے میں اس موقف کا قائل نہیں ہوں کہ مرزا کو قتل کر دیا جائے. دونوں میں پہلے وضاحت کر دی کہ آپ نے اور میں نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. عدالت اور قاضی نزدیک اب عدالتوں کے ذریعے مرزا انجینئر کو سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا. نہیں, یہ میں نہیں کہتا. عدالتوں کے ذریعے جو اس کی سزا بنتی ہے اس کو دینی چاہیے. توہین صحابہ, لیکن آپ کے نزدیک اس کی سزائے موت ہے. عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ میں کروں گا. میں مجھے نہیں کہنا چاہیے, میرا یہ ڈسکرپشن نہیں ہے. یہی اسی چیز کے ہم خلاف ہیں. میں کہوں آپ کہیں نہیں, ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. آپ کے نزدیک 295C جو اس کے اوپر لگی ہے جائز لگی ہے؟ جائز اس لیے لگی. 295C کی جو میں کہتا ہوں جو موت ہے, ہاں درست ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے اپنی طرف سے الفاظ گڑے ہیں, عدالت کو ثابت کرے کہ میں نے, آپ نے تو ابھی بیٹھے بیٹھے کہا جی کہ اپنی طرف سے گھڑے ایسے ہے ہی نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے تو آپ تو کہہ رہے ہیں فائل لگے گا. اس کو بہرحال اس فطرے کو اور اس کی گمراہی کو. باقی سر یار میں آپ کو ایک بات کہوں طارق بھائی, اس نے ایک بندے کی نہیں, اس نے صحابہ کی, تابعین کی, انبیاء کی, اس کا چلن تھا. علماء جو ہیں یہ میرے سے ذرا جملہ معترضہ ہے. کوئی بات نہیں, تسی آپس ہی لڑتے رہے, تانوں انجینئر لکوں لے گیا. کس طرح؟ میں کہتا ہوں جی گلی محلے کوچوں میں اس نے کہا کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن. جو میں یہ جو دعویٰ ہے یہ بہت بڑا خود میں سر اس نے سر میں بتاؤں آپ کو, میرے محلے میں لڑکے یا بچے مجھ سے بات کرتے ہیں نا جب, تو میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں نا وہ منظر نہیں یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ ادھی گل ہے پوری گل نہیں پتر, یہ ادھی گل ہے پوری گل نہیں پتر. ایک جو اس نے سب سے بڑا ڈیمیج کیا, اس نے یہ ڈیمیج کر دیا سر کہ ہمارے ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو ادب کا پہلو ہم پکڑتے ہیں اہل سنت والجماعت. بالکل, یہ آپ درست نشاندہی ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ اس نے صحابہ کے بارے میں تشکیک پیدا کر دی, شکوک و شبہات. ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں ہم نا ادب کا پہلو پکڑتے ہیں. بالکل پکڑنا چاہیے. اگر ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطیاں بھی ہو سکی, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ, ہم نے ان کے بارے میں ادب کا رویہ. میں آپ کو ایک جملہ اس سے بھی بہتر دیتا ہوں. ہم صحابہ کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے, لیکن مغفور عن الخطا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں, آپ بات نہیں سمجھے. مغفور عن الخطا کا اللہ نے حکم دیا. قرآن نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں ہیں. ہاں اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. میں نے دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا رضی اللہ عنہ, معصوم نہیں تھے, غلطیاں کریں گے, لیکن مغفور ہیں, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اپنی لڑائیاں لڑتے رہے سر دیکھو نہیں, ہم کیا لڑائیاں لڑتے رہے. اس نے صحابہ کے بارے میں جب بات کی ہم اس کے خلاف بھی کھڑے رہے. تہاڈے نزدیک بریلوی مشرک سن, انہوں دے نزدیک تسی گستاخ رسول ہو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان دے نزدیک انہوں دے نزدیک وہابی دیوبندی, ہر فرقے کو ایک دوسرے کے خلاف شدید فتویٰ موجود ہے. میں نہ کسی فتوے کا قائل نہیں ہے, میں سارے دے بارے ادب رویہ رکھنا ٹھیک ہے. کوئی اسی شخص کو حق نہیں کہ اٹھ کے کسی پہ کافر کا فتویٰ لگا دے. یہ علماء کا کام ہے, اللہ جانے تیرا بجانے. اچھا, اب آپ کی اس بات سے بھی ایک نتیجہ حد ہوتا ہے. اگر ایک مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں ہے, رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے گا تو اگر وہ کافر نہیں ہوگا یا وہ کہنے والا یا خود ہو جائے گا, کفر پلٹ آئے گا. اب آپ سے ایک میں سوال پوچھتا ہوں, مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں ہے, لیکن صحابی کو بے ایمان کہنا جائز ہے. سر میں کہتا ہوں کہ آپ تمام, اب یہ بات بتائیں, جو بندہ صحابی کو بے ایمان کہے گا اس کا ایمان باقی ہے. سر جی میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں یہ وہ مقام ہے جس پہ ادب کو دامن جو نا زور سے تھامنا. تو یہ شخص کہتا ہے کہ ہم بھی بادل نے خاصہ ہی رضی اللہ کہتے ہیں, سن بھی پتہ کہ مامو کہتا ہے, یہ اس کو ختم کر دیں, یہ گفتگو بڑے کرم اس پہ چلے گئی. ایک چیز رہ گئی,
وہ یہ رہ گئی کہ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے؟ ولی اللہ کی جو پہلی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو ولی اللہ نہیں کہتا. اچھا. یہ بات مجھے بتائیں کہ ولی اللہ کیا کوئی ایسا منصب ہے کہ جس کا اعلان اللہ نے حکم دیا؟ منصب نبوت ہوتا ہے. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو نبوت دی ہے, اس کے اوپر تو فرض ہے وہ نبوت کا اعلان کرے, اس کی لائبلٹی ہے. ولایت کوئی ایسا منصب ہے کہ وہ اعلان کرے, یا ولایت کے اندر وہی آتی ہے کہ بندے کو پتہ لگتا ہے میں ولی اللہ. جو بندہ خود کہہ رہا ہے میں ولی اللہ, وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ولی اللہ کی پہچان بالعموم یہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے. یہ پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے. ولی اللہ کی ایک پہچان رسول اللہ نے فرمائی ہے کہ وہ جب اللہ کی قسم کھا لے کسی بات کے اوپر تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی قسم کی لحاظ کرتے ہیں. اور حضرت انس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی بہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے دانت توڑے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس عورت کے دانت توڑے ہیں. اسلام میں دانت کا بدلہ دانت ہے. تو حضرت انس نے اس وقت قسم کھائی تھی اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو رسول اللہ غصے میں آ گئے اور رسول اللہ نے کہا یہ کیا بات کرتا ہے, اللہ کی حدود میں تو کمی بیشی کرے گا, دانت توڑے جائیں. جب وہ دانت توڑنے کے لیے جلاد آگے بڑھا تو وہ جن کے مضروب تھی انہوں نے کہا ہم نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا. تو رسول اللہ نے وہاں پہ کہا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں زمین کی پشت پہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی حیا کرتا ہے. اور انس کی بہن کے پھر دانت نہیں توڑیں گے. ایک نشانی یہ. تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ, میں تو سمجھتا ہوں عصر عادل میں ماں باپ اللہ کے ولی اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. آپ کی ماں نے آپ کے لیے دعا کی ہے, وہ قبول ہو گئی ہے. آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کا ولی یہ ہے کہ جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے. تو یہ بالعموم یہ نشانیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ بندہ یہ سمجھے آپ اور میں جو ہمارے معاشرے میں کہ جو بندہ 40 دن نہایا نہیں ہے, جس نے ایک نماز نہیں پڑھی, وہ ولی اللہ, اس کا تو مسلمان ہونا میں مشکوک ہے. ایک بندے نے وضو, ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے نام بھی اتنے عجیب تھے کہ فلانا شاہ 40 دن تک جی نہایا ہی نہیں ہے. جس نے 40 دن تک نہایا نہیں ہے, جس نے وضو نہیں کیا, جس نے ایک نماز نہیں پڑھی, وہ بھی ولی اللہ بن گیا. ولی اللہ یہ نہیں ہے.